اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور بزرگان دوست، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سمر شارٹ گیمز میں، اور امید ہے کہ آپ جو ونرس ہیں ان کو گفٹ پہنچ گیا ہوگا، اور اگر کسی کو گفٹ نہیں ملا تو مجھے بتا دیں، اور انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے آخری میں جب کلاس ہماری اپلوڈ ہوگی اس کے آخری میں انشاءاللہ جو ونرس ہیں ان کو گفٹ کس طرح سے ملے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو سوال شروع کر دیں، اپنا مائک چیک کر لیں، سب لوگ اپنا مائک دیکھ لیں، اور پہلا سوال آپ سب میں پوچھتا ہوں۔ سوال نمبر 1، وہ کون صحابی ہے جس نے کلم کلا اسلام کو ظاہر کیا؟ الفیہ فاطمہ۔ عائشہ۔ الفیہ فاطمہ جی سب سے پہلے جی الفیہ فاطمہ۔ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر۔ جی عائشہ آپ عائشہ۔ بتائیں۔ جی عائشہ۔ حضرت عمر۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلم کلا، یہ واحد ایک صحابی ہے جس نے کلم کلا سب کے سامنے کہا کہ انا اسلمت، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا لیکن چھپ چھپ کر رکھا انہوں نے، لیکن یہ ایک واحد صحابی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلم کھلا اسلام قبول کیا، یعنی سب کے سامنے، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی لوگوں کے گھر پر جا کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، کیا تمہیں پتہ ہے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا پوائنٹ ہم انشاءاللہ عائشہ کو دیں گے۔ دوسرا سوال کی طرف آتے ہیں۔ مشرکوں کو قرآن کے مقابلے، یعنی مشرکوں نے قرآن کے مقابلے کرنے کے لیے، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کیا سوال تھا، ایک منٹ میں پڑھ لوں۔ سوال نمبر 2، مشرکوں نے قرآن کے مقابلہ کرنے کے لیے کس سے مدد مانگی؟ الفیہ۔ جی الفیہ فاطمہ بتائیں۔ یہودیوں۔ جی یہودیوں۔ یہودی سے، جی ہاں یہودی سے مدد مانگی انہوں نے۔ یہ معاملہ کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چیت کر رہے تھے، یعنی بحث کر رہے تھے، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہار رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ قرآن کریم۔ تو اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح غلط ٹھہرا دے، یعنی قرآن کو غلط ٹھہرا دے، تو اب کیا کریں، یعنی علم کا مقابلہ ہم علم سے کرتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے کیا نظر بن حارث کو مدینہ بھیجا، کہا کہ جاؤ یہودیوں سے کچھ مدد حاصل کرو تاکہ ہم قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کریں۔ تو یہودیوں نے پھر وہاں سے سوال دے کر بھیجے کہ جاؤ اگر یہ سوال ان سے کرو محمد سے، اگر وہ جواب دے دے تو سچے ہیں، اگر جواب نہیں دے تو پھر جھوٹے ہیں۔ تیسرا سوال، ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کس 2 خاندان سے مدد مانگی؟ الفیہ۔ الفیہ فاطمہ جی۔ بنی ہاشمی۔ بنو ہاشم، بنو ہاشم اینڈ بنو مطلب۔ جی بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں سے مدد مانگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہی ہیں، یعنی دادا کی طرف سے رشتہ دار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ ان کو تمام مشرکوں نے گھیر لیا، یعنی قتل کرنے کی کوششیں سازشیں شروع کر دی، تو پھر ابو طالب نے ان خاندان دونوں بنو ہاشم بنو مطلب کو بلایا اور کہا کہ ہمارے خاندان والے کو قتل کر دے اور ہم خاموش بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ ان کو ابھارا، پھر ان لوگوں نے سب نے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ سوال نمبر 4، ٹھیک ہے، مشرکوں نے کتنے سال بائیکاٹ کیا تھا؟ 3۔ الفیہ۔ الفیہ فاطمہ۔ عائشہ۔ عبداللہ محمد۔ عبداللہ محمد جی عبداللہ آپ بتائیں۔ عائشہ۔ 3 سال۔ اچھا 3 سال، عائشہ 3 سال صحیح ہے؟ جی فیاض بھائی۔ جی کہ سوال اگلی بار سے سوال کا جواب نہ دے الفیہ، آپ سب سے پہلے اپنا نام پکار لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 5، یہ بائیکاٹ کیا تھا؟ کس کو بائیکاٹ کہتے ہیں؟ یہ بائیکاٹ کیا تھا؟ الفیہ۔ الفیہ جی الفیہ۔ بائیکاٹ مطلب کسی چیز کو منع کرنا۔ جی اور نہیں ماننا۔
اچھا نہیں ماننا. چلے اور کسی کو پتا ہے؟ اور عبداللہ. کھانا پینا بند. جی اور تجارت بند. تجارت. ابھی دیکھیں یہ الفیہ فاطمہ آپ ابھی تجارت، لیکن عبداللہ نے کہا کہ جب اب پچھلی کلاس میں ہم پڑھ کر آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے مشرکوں نے کیا کیا، یعنی بائیکاٹ کیا تھا، کیسے، کس کو کہتے ہیں بائیکاٹ، یہ بائیکاٹ کیا ہے. تو ان کے ساتھ ہوا کیا کہ ان لوگوں نے مکمل بائیکاٹ، یعنی کھانا پینا ہر چیز بند کر دیا. نہ ان سے لین دین کرے، نہ ان کے گھر میں جائے، نہ ان سے بات چیت کرے، حتیٰ کہ ان کی کوئی دکان سے نہ خریدے، نہ ہمیں اپنی دکان سے کوئی چیز انہیں بیچے. یہ تمام چیزیں بائیکاٹ میں آتی ہیں. اس کا پوائنٹ ہم عبداللہ کو دیں گے. سوال نمبر 6. جب بائیکاٹ شروع ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی؟ الفیہ فاطمہ. جی الفیہ بتائیں. 47 years. جی 47 ایئرز، بالکل صحیح جواب. سوال نمبر 7. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ الفیہ. الفیہ جی جی الفیہ بتائیں. ذوالقعدہ. جی ذوالقعدہ، عائشہ. ذوالحجہ، محرم. محرم. رجب. محرم کے بعد رجب. رجب. اچھا چلے ٹھیک ہے. جی آپ بتائیں عائشہ، کیا یہ بالکل صحیح ہے؟ ذوالقعدہ. جی عبداللہ محمد. جی عبداللہ آپ بتائیں. محرم. محرم، سفر، ذی القعد، ذی الحج. رجب. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ایک ایک کر کے میں پوائنٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. الفیہ نے تو بتا دیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے عبداللہ آپ بتائیں سب سے پہلا مہینہ کون سا آتا ہے ان میں؟ رجب. جی میں تو ٹھیک ہے. عائشہ آپ بتائیں کون سا پہلا مہینہ آتا ہے؟ محرم. محرم. جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے چلے بتا دیا آپ نے عائشہ، محرم بتا دیا. اچھا یہ محرم، آپ ایمان آپ بتائیں کہ محرم کیوں پہلا کیوں آتا ہے، کیا ہے محرم؟ اسلام کا پہلا مہینہ. جی اسلام کا پہلا مہینہ. ٹھیک ہے الفیہ آپ کو پوائنٹ مل گیا. ٹھیک ہے یہ تینوں کو پوائنٹ ایک ایک ملیں گے انشاءاللہ. اچھا سوال نمبر 8. ٹھیک ہے سوال نمبر 8. حرمت والے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ الفیہ. جی الفیہ بتائیں. حرمت والے مہینے میں نیکی، صدقہ اور عبداللہ محمد. اچھے کام کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے اور برائی سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے چلے عبداللہ آپ بتائیں اور کیا چیز اس میں؟ عائشہ. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. بالکل جی، یہ لڑائی جھگڑا سب سے ضروری چیز، لڑائی جھگڑا. نیکی کے کام تو کرنے ہیں لیکن سب سے ضروری چیز اس میں لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے. اچھا چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 9. عرفات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اور اس ایک الفیہ. روزے کی کیا اس ایک روزے سے کیا ہوتا ہے؟ جی عرفات کو بتائیں الفیہ. الفیہ بتائیں. عرفات کا روزہ رہنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جی اور ایک روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح. سوال نمبر 10. سوال نمبر 10. ماہ محرم کا روزہ کیا ہے؟ الفیہ. الفیہ جی بتائیں الفیہ. محرم میں موسیٰ علیہ السلام عائشہ. بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے بچایا، جی اسی لیے خوشی میں ایک روزہ رکھتے ہیں. جی بالکل صحیح جواب. ایک روزہ. عائشہ آپ بتائیں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے کتنا اجر ہے؟
ایک روزہ ایک دو سال روزہ کا ایک روزے محرم کا ایک روزہ یا دو روزے عائشہ عبداللہ محمد 9 and 10 دو دو روزے اچھا تو اب اچھا عائشہ ٹھیک ہے عبداللہ آپ بتائیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا کتنے روزے رکھے تھے ایک شاید میں جاتا ہوں جی بتائیں 3 تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں اگلے سال مجھے اگر یہ سال مل جائے تو میں دو روزے رہوں گا تو یہ آپ کو یاد ہوگا نا اچھا پہلے اس کا واقعہ میں بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے جب مدینے میں آئے تو یہودی لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی خوشیاں کیوں منا رہے ہو کیا وجہ ہے اور کیوں روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں یہودیوں نے کہا تھا کہ اس سال میں یعنی آج کے دن ہم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام ذریعہ بنے تھے اسی لیے اس خوشی میں ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب میں ہوں میں اگلے سال انشاءاللہ دو روزے رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ رکھے 10 یا پھر 11 کا محرم کا روزہ رکھے اور اس دو روزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سال کے چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر 11 ایک منٹ سوال نمبر 11 ہم عید الاضحیٰ میں یعنی ابھی جو عید آ رہی ہے ہماری 2 دن کے بعد جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں الفیہ عائشہ عائشہ جی الفیہ سب سے پہلے الفیہ نے جی الفیہ بتائیں بسم اللہ اللہ اکبر اچھا بسم اللہ عائشہ آپ نے دوسری عائشہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے اور بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر السلام علیکم یا رسول اللہ ایسا کچھ پڑھ اللہ سکتے ہیں اکبر جی اللہ اکبر تک اللہم تبقر منی عائشہ کی آواز نہیں ہے پھر سے بتائیں اللہم جی تبقر منی جی عبداللہ آپ بتائیں بسم اللہ اللہ اکبر جی حضرت ابراہیم کی سنت ہے جی بالکل صحیح چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سوال نمبر 12 جب ہم قربانی کرتے ہیں یعنی ابھی آنے والا قربانی کا جو ابھی 2-3 دن کے بعد قربانی ہوگی ہر کوئی جانور کو ذبح کریں گے تو جانور ذبح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا چیز پہنچتی ہے الفیہ عبداللہ محمد الفیہ اور عبداللہ پھر اس کے بعد عائشہ ٹھیک ہے چلے اوکے جی عبداللہ آپ بتائیں تقوی جی تقوی جی الفیہ آپ بتائیں بندگی کی نیت نیت جی عائشہ آپ نہ گوشت نہ خون ہمارا تقوی پہنچتا ہے جی نہ گوشت نہ خون نہ چمڑی کوئی چیز نہ آنکھ نہ کان نہ کوئی چیز نہیں پہنچتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے نیت دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیسی تھی کہ اب جانور ہم ذبح کرنے سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے جانور کو باہر گھماتے ہیں سٹیٹس پہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ پکچریں کھینچتے ہیں ان کے کان پکڑ کے کھینچتے ہیں ان کو روٹی کھلاتے ہیں ان کو پاپڑ کھلاتے ہیں ان کو گھاس کھلاتے ہیں ان کو پتے کھلاتے ہیں کھلاتے کھلاتے پکچریں بھی لیتی ہیں جب یہ پکچریں لیتی ہے سارا سب کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں تو پھر ہماری نیت لوگوں کو بتانا تھا اللہ کو راضی کرنا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون نہ چمڑی نہ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ نیت کیسا ہے میرے بندے کا اخلاق کیسا ہے میرے بندے کا تقوی کیسا ہے یہ سب دیکھتا اللہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی نیت تھی اس کو ایسا اجر دیتا ہے نیت گندی تھی تو اس کا گناہ بھی ملتا ہے اگر نیت اچھی تھی تو سمجھے اس کا اجر ملتا ہے اور نیت سب سے اعلیٰ تقوی والی نیت اگر تھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اجر دیتا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر 13 سوال نمبر 13 کیا عید کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے عائشہ عائشہ جی بتائیں عائشہ نہیں جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں جائز نہیں ہے عبداللہ
कैसे में तो नहीं, आपका पॉइंट मिल गया ना जी। अल्फिया आप बताए क्यों जायज नहीं है? हजरत मोहम्मद ने नहीं रखा था। अच्छा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखा था। कैसे में तो जी अल्फिया बताए, अल्फिया क्योंकि मैं आपका अल्लाह को भूखा रहना पसंद नहीं है बंदे का ईद के दिन। ईद के दिन ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि ईद के दिन रोजा रखने से। ठीक है, तो ये है कि कैसे ईद में का तो दिन। जी बताए। क्योंकि ईद के दिन खुशी होती है इसलिए। जी, ईद के दिन खुशियों का वक्त है, तो हमें रोजा नहीं रखना है, खुशियां मनाना है। ठीक है, तो ये खुशियां मनाना है। अच्छा चल अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14, शैतान अरफात वाले दिन क्यों रोता है? अल्फिया, जी अल्फिया। अल्लाह मोहम्मद अल्फात के दिन अल्लाह बंदों को जहन्नुम से आजाद करते हैं। इसीलिए। जी अब्दुल्ला आप बताएं। दुआ आयशा, सुनते दुआ और से। माफ कर देते हैं, गुनाह माफ जी कर देते हैं। जी आयशा आप बताएं। जी आयशा। शैतान को कैंकरियां मारी जाती हैं। नहीं, शैतान को कंकरियां मारी नहीं जाती, शैतान को कंकरी तो मारते नहीं है। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो हम कंकरी डालते हैं जमुरात पर, वो कंकरी खुद ब खुद ही जाती है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप चाहे कंकर मारे, चाहे जूता मारे, चाहे उसको कुछ भी फेंक के मारे, शैतान को लगता ही नहीं है। शैतान वहाँ शैतान है ही नहीं। बस ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सबसे पहले कि ये हम जो कुर्बानी कर रहे हैं, तमाम चीजें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप सबको पता होना चाहिए कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में बताया था कि आप अपने बेटे को ज़ुबह करो, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब अपने बेटे को बताया, इस्माइल को। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाप, अबू जान आप करें, मैं हाजिर हूँ, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तो फिर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर जाते रास्ते में, तो रास्ते में शैतान उनको बहकाता है, तो फिर आप कंकरी मारते, फिर बहकाता, फिर कंकरी मारते। तो ये कंकरी वाला सिस्टम यहाँ से, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी करना। हम जितने भी कुर्बानी करें, हम जितना अजर हमें भी मिलता है, उतना अजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिलता है, तो उतना ही अजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है। उसके बाद जितने लोगों ने हमें बताया उनको अजर मिलता है। तो ये है। ठीक है। और जो सवाल था, सवाल नंबर 14, अरफात, शैतान अरफात वाले दिन क्यों रोता है? तो देखें कि इंसान साल भर गुनाह करते रहता है, गुनाह करते रहता है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, गीबतें करता है, चुगली करता है, तमाम गुनाह करता है। जब अरफात का दिन आता है, अल्लाह से गिड़-गिड़ा कर दुआ करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे पे रहम करता है, और उस बंदे को जहन्नम से, जब उसका इसकी लिस्ट में जो जहन्नमियों की लिस्ट थी, उसमें से लिस्ट में से उसका नाम कट करता है और जन्नत वाली लिस्ट में डाल देता है। यानी जो शैतान साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से हमारे पीछे-पीछे था, उसकी तमाम मेहनत पर एक दिन आकर पानी फेर देता है। ये अरफात का दिन है। यानी इतना बड़ा दिन है कि शैतान एक इंसान के पीछे 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 साल, 100 साल से पीछे लगा है, उसको गलत रास्ते पर लेकर गया, चोरी पर, जिना पर, बदकारी पर, बुरे कामों पर, माँ-बाप की नाफरमानी पर, नमाज छोड़ने पर, ये तमाम चीज़ों पर लेकर गया। जब अरफात का दिन आता है, जब बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर, रोकर दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। यानी शैतान के पूरी किया करे पर पानी फिर जाता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे जन्नत में डाल देता है, ये एक दिन। इसीलिए ये जो अरफात का दिन है वो बड़ा कीमती है। इस दिन हमें रोज़ा रखना है, अल्लाह से दुआएं करनी है, अल्लाह से यानी सदका खैरात हर चीज़ में आगे रहना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें दुआ, सबसे ज़रूरी चीज़ इस दिन में दुआ करना। ठीक है? तो ये थे हमारे आज के सवाल और जवाब। इंशाल्लाह अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 15, अभी 14 खत्म होता है, 15 की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आपको उसका जवाब, मैं अरबी में सवाल करूंगा, आपको जवाब दे रहे हैं अरबी में, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम में सवाल करूंगा, तो आप उसका मुझे बताना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तैयार हो जाए आप सब लोग। अल हक का मतलब क्या है? अल्फिया फातिमा। जी आयशा अल्फिया, जी अल्फिया बताए।
حق اللہ تعالیٰ کا. حق اللہ تعالیٰ کا. جی عائشہ آپ بتائیں. عائشہ الحق کا. سب سے سچا. جی ہاں سب سے سچا. الحق کا مطلب ہے سب سے سچا، یعنی ہر چیز سے سچا. اس کی زبان ایک بار کہہ دے وہ سچ ہے، جو کہہ دے وہ جو فیصلہ کر دے وہ سچ ہے، وہ حق ہے. یہ ہے الحق کا مطلب. اچھا سوال نمبر 16. الوکیل کا مطلب. جی سوال نمبر 16 الوکیل. عائشہ. جی عائشہ بتائیں. عبداللہ. سب سے بڑا کارساز. سب سے بڑا کارساز. جی عبداللہ آپ بتائیں. ٹرانسلیٹر. جی دا ڈسپوزر آف اویئر، یہ گوگل والا ہے. اچھا ہمیں نا سب سے پہلے ان چیزوں کے نام یاد رہے. اچھا چلے سوال نمبر 17 کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 17 القوی کا مطلب. عائشہ. جی عائشہ. سب سے طاقتور. جی سب سے طاقتور. سب سے یعنی دنیا میں ہر جو طاقت ہے، اگر مثال کے طور پر ایسا اللہ کی کوئی مثال تو نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی ایک مثال دیتا ہوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان کے پاس کتنی طاقت ہے. ایک کار کو اٹھا سکتا ہے چلے. ایک شیطان کے پاس کتنی طاقت ہے، وہ 10 کاروں کو اٹھا سکتا ہے. لیکن اللہ کا پاور ان لمیٹڈ ہے. ان لمیٹڈ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاور ان لمیٹڈ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ القوی کا مطلب ہے سب سے طاقتور. ٹھیک ہے، سب سے طاقتور. اچھا اس کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے اس کے بعد اگلے الحی کا مطلب. عائشہ. جی عائشہ. عبداللہ محمد. زندہ. زندہ. جی عبداللہ اب بتائیں. ہمیشہ زندہ رہنے والا. کیا کہا آپ نے پھر سے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا. ہمیشہ. جی زندہ تو ہے لیکن ہمیشہ، یعنی ایک دیکھیں سب سے اچھی بات ہمیشہ زندہ رہنے والا. آپ لوگوں نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. بار بار جنت اور جہنم کے بارے میں کرتا ہے کہ نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ہمیشہ ہمیشہ شرک کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اور جب نیکی کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک زندہ ہے جب تک جنت ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی، یعنی شروع سے لے کر آخری تک، یعنی جو شروع ہوا تھا وہاں سے اللہ تھا، جو آخری ہے یعنی جو آخری جس کا اینڈ ہی نہیں ہے وہ آخری ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے آگے بھی ہے. تو یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ ہے اللہ. اور ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہر بار اپنی تا حیات جب تک زندہ رہیں گے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، تو جب ہر جمعہ اپنے رب کو دیکھ سکیں. یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب. یہ ہے الحی کا، یعنی الحیو کا مطلب زندہ رہنے والا، اور ایسا زندہ والا رہنے والا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کبھی موت ہی نہیں آئے گی اسے. تو یہ ہے ہمیشہ والا. یعنی آپ 1000 سال، 10,000، کروڑ ان لمیٹڈ گنتے جائے، آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ وہاں تک زندہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ ہے الحیو کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا. اچھا اب ٹھیک ہے، سوال نمبر 19 الواحد کا کیا مطلب ہے؟ عائشہ. جی الفیہ. عبداللہ محمد. ایک اکیلا. ایک اکیلا، بالکل صحیح جواب. الواحد الاحد یعنی اکیلا، یہ بھی اس کو بھی اکیلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، بالکل صحیح جواب. اب چلے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی آپ نے ابھی سن لیا ہوگا نا الاول. پہلا. عائشہ.
جی عائشہ بتائیں. عائشہ سب سے پہلا. جی سب سے پہلا. اور الآخر. الفیہ. جی الفیہ. سب سے آخری. جی سب سے آخر. یعنی الاول یعنی شروع سے لے کر شروع تک، اور آخر یعنی آخرت کا اینڈ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی آخر یعنی ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے یہ تھا. اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ اور کیا میں تو شاید ہو سکتا ہے. اچھا المالک. الفیہ. عائشہ. جی الفیہ بتائیں. الفیہ. عائشہ. جی الفیہ عائشہ بتائیں. جی الفیہ پہلے الفیہ بتائیں آپ. اللہ مالک. اللہ مالک. جی عائشہ آپ بتائیں. سب کا مالک بادشاہ. ہاں یہ تھوڑا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو بحرین ہے وہاں پر ایک چھوٹے سا بادشاہ ہے. اب ان تمام بادشاہوں کا ایک تھوڑا بادشاہ ہوگا، یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ المالک. یعنی آپ دیکھیں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہیں الملک یوم الدین، مالک بھی ہے اور ملک یوم الدین، یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ یہ ہے اللہ. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ملک جو ہم کہتے ہیں نا، ملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یہ اللہ ہے. اچھا اس کے بعد ہے الغنی کا مطلب. ایمان محمد. ایمان جی بتائیں. عائشہ. فاطمہ. ایمان بتائیں. سب کچھ دینے والا. جی دینے والا. جی عائشہ آپ بتائیں. عبداللہ آپ بتائیں. بے نیاز. بے نیاز. جی عبداللہ. بے نیاز. بے نیاز. جی الفیہ فاطمہ آپ کو پتہ ہے اس کا الغنی. الغنی یا الغنی. معاف کرنے والا. نہیں وہ تو الگ ہے، وہ الگ نہیں. الغنی کا یعنی بے مالدار. پردہ. نہیں مالدار یعنی اتنا مالدار. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کتنا مال ہے. یعنی ایک دیکھیں کہ مالدار یعنی ویلدی جس کو کہتے ہیں، ویلدی جس کو کہتے ہیں امیر لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ بزنس مین بڑے ٹائکون ہیں جس طرح سے. تو یہ الغنی یعنی بہت سارا مال ہے اس کے پاس. یعنی اب دیکھیں کہ اللہ کے پاس کتنا مال ہوگا. کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں؟ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کہ ایک شخص ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں خزانے دیتا ہے. جب یہ الغنی کا نام آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا خزانہ ہے، اتنا خزانہ. آدم علیہ السلام سے لے کر زمین کے آخری قیامت تک، یعنی تمام جن اور انسان کو تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے من مانی خزانے، یعنی من مانی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک والے انسان، تمام جن تمام انسان کو ان کو جو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام خزانے دینے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ڈھیر سارا خزانہ ہے. یعنی جب تمام لوگوں کو خزانے بانٹنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے کی مثال ایسا ہے کہ سمندر کے اندر سوئی ڈبا کر جتنا پانی نکلا سوئی میں ایک قطرہ یا کوارٹر قطرہ، اتنا بانٹنے کے بعد بھی سمندر باقی. اللہ کا نے اتنا خزانہ یعنی کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں الغنی. اتنا مالدار، اتنا غنی کہ بس آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے. یہ تھا. اچھا چلے اس کے بعد ہم اگلے سیشن کے پاس اگلے اس کی طرف آتے ہیں. اب آتے ہیں میکس کی طرف. ٹھیک ہے میکس کی طرف آتے ہیں. تیار ہے سب لوگ؟ ابھی آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنا کیلکولیشن تیار رکھ لے، کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے تیار ہے سب لوگ؟ جی. ٹھیک ہے چلے. 2 + 5 + 7 + 8 = 22. 22. عائشہ. ماشاء اللہ 22. تو اب آپ ایک کام کریں، اب اس بار تو ٹھیک ہے لیکن اگلی بار سب سے پہلے آپ لوگ جواب دے دیا. ٹھیک ہے جواب دے دے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے اچھا چلے سب لوگ تیار ہے. 12 + 5 + 6 - 2 = الفیہ. جی 12. 21. 21.
21 جی جی 21 عبداللہ 21 جی عبداللہ اور الفیہ دونوں کو پوائنٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا. اچھا چلے ٹھیک ہے. 5 پلس 8 پلس 1 پلس 1 پلس 2 الفیہ جی عائشہ 17 17 جی عائشہ 1 plus 17 17 جی الفیہ الفیہ 17 برابر صحیح جواب ہے. جی ٹھیک ہے. سیدھ میں بھی تو بولو گا 3 ملٹیپلائی 3 سی نہیں دبائے عبداللہ سی نہیں دبائے چھوڑ دیں. 9 الفیہ اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. اگلے طرف آتے کیلکولیٹر نہیں کریں یہ چھوٹے سے ہیں یہ بالکل چھوٹا ہے کیلکولیٹر نہیں دبائے چھوڑ دیں سائڈ میں رکھے فون. میں اور ایزی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی اور میں ایزی رکھتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں نے زیادہ شاید ٹف رکھ دیا ٹھیک ہے ابھی میں اور ایزی رکھتا ہوں. 4 پلس 6 پلس 8 پلس 7 آنسر بولے ڈائریکٹ نام نہیں بولے 25 ٹھیک ہے. ابھی اس طرح سے مجھے آنسر چاہیے. ابھی آپ کوئی بھی جو کرے گا نا ڈائریکٹ آنسر دیں مجھے آپ نے نام نہیں پکارے ٹھیک ہے. 6 پلس 4 16 جی 16 7 پلس 8 پلس 1 پلس 4 20 دیکھیں اگر اگلی بار اگر غلط آئے گا تو میں مارکس کٹ کر دوں گا ٹھیک ہے. 20 جواب ہے. اچھا ٹھیک ہے اور دو لیتے 7 پلس 2 پلس 4 پلس 9 22 جی دونوں 22 جی عبداللہ بہت لیٹ ہو گئے جلدی کرے ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال آخری اب دماغ لگانا ہے کیلکولیٹ کرنا ہے. ابھی اگر کیلکولیٹر لوگے تو فائدہ نہیں ہے. 1 پلس 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 1 8 کس نے کہا 8 میں نے جی 8 یاد رکھے 8 میں نے بھی جی عبداللہ نے بھی 8 کہا جی یاد رہے ٹھیک ہے. اپنا دماغ کھول کے رکھے اپنے دماغ کو یوز کرے کیلکولیٹرز کو سائڈ میں رکھیں ٹھیک ہے. 2 پلس 2 پلس 2 پلس 2 پلس 2 پلس 2 پلس از اکولس ٹو 32 12 14 میں نے 7 12 کے ساتھ دیکھیے 7 12 کاؤنٹ کے میں نے تو اب اگلی بار سے کاؤنٹ کرے ٹھیک ہے. آپ بالکل قریب تھے عبداللہ. اچھا ابھی پھر سے 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 15 عبداللہ بالکل صحیح جواب 15 2 پلس 3 پلس 1 پلس 4 پلس 6 16 عائشہ ٹھیک ہے. آخری سوال ابھی آخری تیار ہے بالکل 9 پلس 9 پلس 9 جی کتنے ہو گئے 36 9 پلس 9 پلس 9 پلس 9 36 یہ تو بہت ایزی تھا 36 عبداللہ 36 9 پلس 9 پلس 9 پلس 9 پلس 36 4 9 ہے جی 4 9 تھے 36 جی 36 چلے کوئی بات نہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے اور ہم سے دین کا کام لے لے. آمین یا رب العالمین. بڑا والا بتائیں